اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا ینسبون علما لہذا الطف لا يندرس اثرہ ولا یمحو رسمہ یرجعون الیہ الخلائق. صلوات پڑھ دیں محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. مجھے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر ہی اپنی بات کو سمیٹ دوں. ذرا سا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا. میں گفتگو کا آغاز ذرا مصائب کے اس وادی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب کاروان عصمت و طہارت 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہو رہا ہے، جن راہوں سے قافلہ گزارا جا رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ پوری زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے. اجساد طاہرہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. لقدق صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، بے آب ہو گیا صحرا میں. ابھی ابھی لڑائی ختم ہوئی ہے، اسلحے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہار اور جیت کے ظاہری اعلان کو دیکھو تو جن لوگوں نے بظاہر جیت کا اعلان کیا ہے انہوں نے سر کاٹ کر نوک نیزہ پہ چڑھائے ہیں، مگر سروں کا نوک نیزہ پہ جانا اس بلندی کا اعلان ہے کہ قاتل جیتنے کے بعد بھی سروں کو بلند کر کے اپنی ہار کا اعلان کر رہا تھا. اپنی ہار کا اعلان کر رہا تھا. وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیت کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا. کیفیت بڑی عجیب تھی. آپ غور فرمائیں، جب یہ قافلہ گزر رہا ہے، شہداء کے لاشوں کو دیکھ کر سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. شہزادی زینب قریب آئیں، عصمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، میرے لال، یہ چٹیل میدان یوں ہی نہیں رہے گا، یہ لاشیں بکھری ہوئی نہیں رہیں گی، یہ میدان ایسے ہی نہیں رہے گا، یہ صحرا و سناٹا ایسے قائم نہیں رہے گا، بلکہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ینسبون علما لہذا الطف، اس میدان میں تیرے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا. یعنی روزہ بنے گا، منار بنے گا، قبر تیار ہوگی، روزہ تعمیر ہوگا. لا یندرس اثرہ، اس کے اثر کو دھسایا نہیں جا سکتا. ولا یمحو رسمہ، اس کے وجود کو، اس کے رسم الخط کو عدم کے سناٹے میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا. یرجعون الیہ الخلائق، اور کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں اسی دہلیز پر جھکتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ غور کیجئے گا، سب کچھ لٹ چکا ہے، بظاہر سب کچھ کھو چکی ہیں شہزادی. نہ آس ہے، نہ اولاد ہے، نہ امیدیں ہیں، نہ جوان ہے، نہ بظاہر تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ شمشیریں ہیں. مگر دعویٰ دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. کسی عام بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کیا، عصمت کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کے کیا. وقت کے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وہ امام جسے ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، جو علم غیب کا مالک ہے، جو پس دیوار دیکھ لیتا ہے، جو صلبوں میں نسلوں کا ایمان دیکھ لیتا ہے. میرا جملہ واضح ہو، جو صلبوں میں نسلوں کا ایمان دیکھ لیتا ہے، جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. اس علی کے پوتے کا نام ہے علی، اس علی کے بیٹے کا نام ہے علی، سید سجاد ہیں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب علیہ مقام نے فرمایا، یہاں علم نصب ہوگا، یعنی تیرے بابا کے نام کا روزہ بنے گا. کائنات سے جوق در جوق لوگ یہاں زیارت کے لیے آئیں گے. بی بی یہ تو بتائیے کون ہے جو روزہ بنائے گا؟ یہ چند یتیم بچے جنہیں جینے کا آسرا نہیں ہے، یہ بیوائیں جو جلتے ہوئے
خیموں سے جنہیں آپ بچا کے لائی ہیں، یہ بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کون ہے جو روزہ بنائے گا؟ کون ہے جو مزار بنائے گا؟ کون ہے جو یہاں زیارت کے لیے لوگوں کو بلائے گا؟ عجب نہیں زینب آواز دیں، یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے، وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے۔ وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے، نگاہوں کا تحکم ملاحظہ فرمائیے، ایمان ملاحظہ فرمائیے، ایقان ملاحظہ فرمائیے، صبر صراط صبر پر زینب کی استقامت ملاحظہ فرمائیے۔ کسی عام بندے سے نہیں کہا ہے، امام وقت سے کہا ہے۔ امام وقت سے کوئی بات کہی جائے اور امام سکوت اختیار کر لے تو اس کی خاموشی حجت ہوا کرتی ہے، اس کی خاموشی مقابل کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی صداقت ہوا کرتی ہے۔ امام کی خاموشی مقابل میں بولنے والے کی صداقت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہزادی کہہ رہی تھی، سید سجاد کی خاموشی اسے تسلیم کر رہی تھی۔ سید سجاد امام وقت ہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا پھوپھی اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کون روزہ بنائے گا؟ کون مزار بنائے گا؟ کہاں سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے؟ مگر اللہ اکبر، مجھے جملہ کہنے دیجئے، سید سجاد کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ جو سید سجاد علم غیب سے دیکھ رہے تھے وہ زینب خدا پر توکل سے دیکھ رہی تھی۔ توجہ کی، جو سید سجاد علم غیب سے دیکھ رہے تھے وہ زینب اپنے اس عملیے کی کامیابی کو دیکھ رہی تھی، اپنے ایقان کو دیکھ رہی تھی، اپنے نظریے کو دیکھ رہی تھی۔ اور آج دنیا دیکھے کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ 40 پہ یہ جم غفیر جا رہا ہے کہ نہیں؟ اب جانے والوں میں مسلکوں کی قید بھی باقی نہیں رہ گئی ہے، غیر مسلم بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے، مسلمانوں کے عجیب فرقوں کے نام ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ سب کو جاننے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، آج ہم کیوں جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو جملہ سنیے گا، جب سعودی عربیہ میں ایک صاحب حج کے لیے گئے تھے، انہوں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں سے 8-10 لاکھ لوگوں کا انتظام نہیں ہوتا، پورا سعودی گورنمنٹ لگ جاتا ہے، پوری سعودی قوم لگ جاتی ہے ضیوف الرحمان کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، مگر جب وہ آتے ہیں تم ٹرانسپورٹ مہنگا کر دیتے ہو، تم کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دیتے ہو، تم ان کے راستوں کو لمبا کر دیتے ہو، انہیں تھکا دیتے ہو، نہ تمہارے پاس راستوں کو چھوٹا کرنے کا کوئی عنوان ہوتا ہے، نہ ہوٹلوں کے کم کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، آنے والوں کے جیبیں کاٹنے لگتے ہو، انہیں لوٹنے لگتے ہو، ان سے پیسہ کمانے لگتے ہو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم سے 10 لاکھ لوگ سنبھالے نہیں جاتے، مگر عراق میں کربلا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کھانے کے پیسے نہیں لگتے، بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پہلے آتا ہے، پیاس بعد میں لگتی ہے، پانی پہلے آتا ہے، ضرورتیں بعد میں آتی ہیں، ضرورت کی چیزیں پہلے آتی ہیں۔ کون ہے جو کربلا گیا اور یہ کہہ دے کہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی کے پیسے لیے گئے، مجھے کھانا کھانا تھا، مجھے سے کھانے کے پیسے لیے گئے، مجھے رہنا تھا، خیموں میں رہنے کا مجھ سے چارج لیا گیا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ ہم عراق میں جاتے ہیں سب کچھ فری میں ملتا ہے، تمہارے یہاں آتے ہیں ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ بلا ہم میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے۔ جملہ سنیے، ہم سال بھر اس مہینے میں حج کے مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر کھاتے ہیں۔ پھر سے سنیے، ہم حاجیوں سے لوٹ کر، حاجیوں سے کما کر، ضیوف الرحمان سے لوٹ کر، اللہ کے مہمانوں سے کما کر اتنا ایک مہینے میں، حج کے مہینے میں کما لیتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ چلنے لگتی ہے، سعودیہ کے رہنے والے اس پہ پلنے لگتے ہیں۔ 1 مہینہ کماتے ہیں، 11 مہینہ کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے مگر عراقی قوم پر سلام ہے، وہ 11 مہینے کماتی ہے، 1 مہینے لٹاتی ہے۔
सकते हैं। मेरे अजीजों याद रखिएगा, ये पूरा इलाका अम्बेडकर नगर का, आप जगह जगह जाते हैं, जुलूस होते हैं, पूरा गांव पूरा इलाका आपकी मेज़बानी करता है। एक दिन ही होता है ना, ये 4 सफ़र की जुलूस हमारी मखसूदन चक में होती है, इसके अलावा दीगर तारीखों में दूसरे इलाकों में होता है। यही काम यहाँ भी हो रहा है, यही काम यहाँ भी हो रहा है। अगर आप गौर करें और आपको मालूम होगा, छोटे छोटे से गाँव हैं मगर बड़े बड़े प्रोग्राम है, छोटे छोटे से गाँव हैं मगर दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज से आने वालों के खाने का इंतजाम होता है, पीने का इंतजाम होता है, लाइट का इंतजाम होता है, हर चीज का इंतजाम होता है। ये अलग अलग गांव में रहने वाले छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए लोग एक बड़ा प्रोग्राम करके दुनिया को यही बताते हैं, हम साल भर कमाते ही इसलिए है कि जब हुसैन का प्रोग्राम आए तो लुटाने के लिए तैयार हो जाए। सलाम है उन इलाकों पर, सलाम है उन गांवों पर, सलाम है उन देहातों पर, सलाम है उन कबीलों पर, सलाम है उन रहने वालों पर जो आज़ादारी के लिए साल भर कमाते हैं और आज़ादारी में खर्च करते हैं, मगर उन्हें मालूम होना चाहिए ये खर्चा किया हुआ, ये कर्जा दिया हुआ, ये कर्जा रखा हुआ, ये अमल किया हुआ तुम्हारा ज़ाय नहीं होगा। कभी ये न सोचना हम इतने दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, मजलिस करने आ रहे हैं, अंजुमन लेके आ रहे हैं, माएँ बहनें, मैं देख रहा था कुछ पैदल आ रही हैं, कुछ सवारियों से आ रही है। ये जो मेहनत करके, ये जो आप धूप में बैठे हुए हैं, ये जो गर्मी की शिद्दत में बैठे हुए हैं, ये जो आपके जिस्म से पसीना निकल रहा है, ये जो आपके जिस्म की ताकत खून के पसीने के जरिए से बह रही है, इस ताकत के लिए कभी ये ना सोचिएगा कि इसका कोई अज्र नहीं मिलेगा, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुसैन, जुमला सुनिए, हुसैन उस जात को कहते हैं, उस जात को कहते हैं जो अपने दोस्तों का हक नहीं रखता। देखिए छोटा सा वाकया है, बस एक जुमले में वाकया समझ लीजिए। आपकी मेहनतों का, मेहनतें जो आप कर रहे हैं वो सब की सब स्वार्थ हो जाएंगी, उन मेहनतों का अज्र मिल जाएगा। अगर ये जुमला मैं समझा सका तो फिर जितने इलाके मजलिस से अदा कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबका सिला इस एक जुमले में मौजूद है। जरा तारीख का वाकया सुनिएगा, बहुत मुख्तसर करके सुना रहा हूं। जनाबे हबीब कौन है? हुसैन इब्ने अली के दोस्त हैं। वाकया बचपन का है, हबीब का बचपन है, हुसैन का बचपन है, मज़ाहिर है। जनाबे हबीब के वालिद वो आपकी दावत करते हैं, रसूल की दावत करते हैं, मज़ाहिर रसूल की दावत करते हैं। हबीब कहते हैं बाबा पैगंबर से कहिए अपने छोटे नवासे को भी साथ लेकर आएं, यानी मेरे आका को भी साथ लेकर आएं। जनाब मज़ाहिर ने ख्वाहिश की, पैगंबर इस्लाम और इमाम हुसैन की दावत हुई। अब दोनों आना चाहते हैं। जनाब हबीब हैं, दोस्त हैं हुसैन के, परेशान हो रहे हैं, आका आए नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं। तारीख़ ने एक जुमला लिखा, हुसैन इब्ने अली की आमद से पहले जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर छत पे चढ़ गए, बामे खाना पे चढ़ गए, इंतज़ार करने लगे। निगाहें महबूब की आमद पे हैं, दिल दोस्त की आमद पे मचल रहा है, निगाहें वहाँ हैं, सुझाई कुछ नहीं दे रहा है। इश्क और मोहब्बत में जुनून किसी कैफियत तारी हो गई है, दीवाने से हो गए हैं, इंतज़ार शदीद होता जा रहा है, आमद इंतज़ार की आमद पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब तारीख़ ने लिखा उस इंतज़ार करते करते उन रास्तों पर निगाह डालते डालते एक मर्तबा पैर स्लिप हुआ, ज़रा सा पैर स्लिप होना था, छत से ज़मीन पर आए, ज़मीन पर आना था। हबीब दम तोड़ चुके थे, रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ कर चुकी थी। जनाबे हबीब के वालिद ने अपनी ज़ौजा से कहा कि इसको लपेट के रख दो जब तक मेरा रसूल खाना खा के न चला जाए, हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। मेरे जो सुनिएगा, हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। इमाम हुसैन आए, जनाबे पैगंबर आए, दस्तरखान लगाया गया, कहा बिस्मिल्लाह। जनाबे इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा, कहा मेरा दोस्त कहाँ है, हबीब कहाँ है, हबीब कहाँ है। एक मर्तबा उन्होंने अब बर्दाश्त न हुआ, हाथों को जोड़ के कहा कि वो आपकी आमद का इंतजार कर रहे थे, दुनिया से रुखसत हो गए। ये भी सुन लें, दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त उसे नहीं कहते जो सिगरेट पीना सिखाए, दोस्त उसे नहीं कहते जो गुटखा खाना सिखाए, दोस्त उसे नहीं कहते जो बेवफाई सिखाए, दोस्त उसे नहीं कहते जो गद्दारी सिखाए, दोस्त उसे नहीं कहते जो दोस्त की जान को खतरे में डाल दे। दोस्त उसे
اسے کہتے ہیں جو دوست کی تڑپ میں بغیر اس کے کھانا نہ کھائے. آئے میرا جملہ واضح ہو. کھانا نہ کھائے. کہا کہاں ہے میرا دوست؟ اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک حبیب نہ آئے. کہا حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا حبیب کا لاشا سامنے لاؤ. حبیب کو سامنے رکھا گیا. حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, آواز دی, پروردگار یہ میرا دوست ہے, اس کی روح کو پلٹا دے. ابھی حسین کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی, حبیب صلوات پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. بھائی توجہ کیجئے گا, میں نے ختم کر دی دعا. حبیب صلوات پڑھتے ہوئے دیکھیں صاحب میرے پاس 25 منٹ ہے, میں اسی لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, تو نعروں کا وقت میرے وقت میں نہ چھوڑیے گا. تو اگر 25 سے 30 ہو جائے تو مجھے نہ کہیں انجمن والے کہ آپ نے 30 منٹ پڑھا ہے. 5 منٹ آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں, تو آپ کا حساب میرے حساب میں نہ جوڑیے. بس جلدی جلدی میں باتوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا. یہ بچپن کا زمانہ ہے, میں نے ختم کر دی دعا. یہ بچپن کا زمانہ ہے جہاں حبیب انتظار کر رہے تھے اور زمیں بوس ہوئے, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حسین نے جان کو واپس پلٹا دیا. حبیب نے وعدہ کیا, مولا دوستی کا حق یہ ہے, آپ نے جان دی ہے, جب مانگیے گا تو جان دے دوں گا. میرا جملہ واضح ہو. جب جان دی ہے تو جب مانگیے گا جان دے دوں گا. بس جملہ سنیے, جب جان دی ہے آپ نے مجھے دی ہے تو جب مانگیے گا میں دے دوں گا. جناب حبیب نے یہاں سے گفتگو تمام ہو گئی. اب یاد کیجئے یہ وہ موقع ہے, یہ وہ موقع ہے, میرا دعویٰ یاد ہے نا, مخصوصاً چیک والے اگر 4 سفر کیے یہ پروگرام کرتے ہیں علاقے میں, اگر یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں, اولاً تو یہ بات یاد رکھیے گا کسی بھی علاقے کے چودھری کو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پروگرام کراتے ہیں, ہم نہ کرائیں گے تو پروگرام نہیں ہوگا. جب تم نہیں تھے تب بھی تھا, جب تم مر کے چلے جاؤ گے تب بھی ہوگا. تو یہ تو کسی علاقے کے پیسے والے کو, ترم خاں کو, چودھری کو, کسی میر صاحب کو, میاں بھائی کو یہ خیال نہ آئے کہ ہم ہیں تو آزاداری ہے. غلط فہمی میں نہ جیو, آزاداری تم سے نہیں ہے, تم آزاداری سے ہو. کسی خطیب کو, کسی وائس کو, کسی مرثی خاں کو, کسی انجمن کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہم نہ گئے تو پروگرام نہ بنے گا, ہم نہ گئے تو پروگرام کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا تمہارا پروگراموں میں جانا تمہارے لیے سعادت ہے, علاقے کے لیے کوئی کمال نہیں ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو انجمن کی کہ آئی ہے تو ہم علاقے والوں پہ احسان کر کے جائیں گے, کھیتوں کو برباد کر کے جائیں گے, لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ کے جائیں گے. غلط فہمی میں نہ جیو. تم اگر پروگرام کے لیے آئے ہو, تمہیں دعوت دی ہے تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انجمن اس لائق ہو گئی کہ حسینی درباروں سے تمہیں بلایا جانے لگا. محبت کرنے والے تمہیں بلانے لگے. انجمنیں بیٹھی, میرا ایک جملہ اور سن لیں. بڑی مجبوری میں اور مشکل سے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, مگر میری مجبوری ہے, میں نے سنا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب کسی انجمن کے پاس کسی علاقے سے فون آئے کہ آپ کی انجمن کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے, اس کے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ان کو جواب دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ زبردست خاص و عام ہو جائے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, مولانا صاحب انجمن کو بلانا بیٹی کے بیاہ کا رشتہ دینے سے زیادہ خطرناک ہے. مطلب سمجھے آپ, یعنی بیٹی کا بیاہ آسانی سے ہو جاتا ہے مگر یہ انجمنیں آسانی سے نہیں آتی. صدر کہتا ہے سیکرٹری سے پوچھوں گا, سیکرٹری کہتا ہے صدر سے پوچھوں گا, صدر کہتا ہے صاحب بیاض سے پوچھوں گا, صاحب بیاض کہتا ہے نوئے خان سے پوچھوں گا, نوئے خان کہتا ہے ماتمداروں سے پوچھوں گا, آنے والا جانے والے سے پوچھے گا. خبردار یہ روش بدلو, یہ طریقہ بدلو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے کو پریشان کر دیں. وہ حسین کا سفیر بن کے تم سے بات کر رہا ہے, وہ ایک ذمہ دار بن کے تم سے بات کر رہا ہے, وہ حسینی مزاج رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہے. اس کی تمنا ہے کہ آپ آ جائیں.
اس نے 10 انجمنوں کو چھوڑ کے تمہارا انتخاب کیا ہے. تمہیں اس انتخاب پہ شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. تمہیں اس انتخاب پہ شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. لہذا یاد رکھیے گا, میں جس منزل پر آیا بس ختم کر دی میں نے دعا. یہ بچپن کا واقعہ تھا جب حبیب بام خانہ پہ تھے اور حسین کی آمد پہ نگاہیں گڑی ہوئی تھی. واقعے کو پلٹ دیجئے. ادھر حسین نے کربلا میں حبیب کو خط لکھا. تاریخ کہتی ہے عباس و علی اکبر نے بار بار یہ دیکھا کہ حسین کی نگاہیں کوفے کی راہوں پر پڑی ہوئی ہیں. حسین کی نگاہیں کوفے کی راہوں پر ہیں. میں نے مولا عباس نے پوچھا, علی اکبر نے پوچھا, آقا یہ بار بار کوفے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بچپن کے دوست کا جملہ سنیے, بچپن کے دوست کا انتظار کر رہا ہوں. اب سنو جملہ, حسین حسین اس کریم ذات کا نام ہے جو اپنے دوست کا بھی قرض انتظار اپنی پیشانی پہ نہیں رکھتا. حبیب کل تم نے انتظار کیا تھا, آج ہم انتظار کر رہے ہیں. اب بتاؤ جو دوستوں کا انتظار نہ رکھتا ہو, وہ تمہاری دیگیں رکھے گا, وہ تمہارے لفافوں کا وزن رکھے گا, وہ تمہاری خدمتیں رکھے گا, وہ تمہارا آنا رکھے گا. خبردار, تم خلوص سے آؤ, وہ تمہارے آنے کو ضائع نہیں کرے گا. مگر آنا تو محبت حسین میں آنا, آنا تو ذکر حسین کے لیے آنا. میرے جوانوں, جب مجلسوں میں آؤ تو چوراہوں کو آباد نہ کیا کرو, گلیوں کو آباد نہ کیا کرو, اس لیے کہ سکینہ انتظار میں رہتی ہیں کہ ذاکر مصائب پڑھے اور رونے والے آنسو بہائے ہیں. اور سکینہ اپنی دادی سے پوچھے, دادی اماں یہ لوگ کربلا میں کہاں تھے؟ کاش یہ کربلا میں ہوتے, میرے بابا کا ماتم کرتے. یہ بیویاں کہاں تھی؟ کاش یہ کربلا میں ہوتی تو میرے بابا کا ماتم کرتی. یہ جوان کہاں تھے؟ کاش یہ کربلا میں ہوتے, میرا بھائی اکبر نہ مارا جاتا, میرا بھائی سجاد قید نہ کیا جاتا, میرا بھائی اسیر نہ کیا جاتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. لو عزیزوں, آپ یہاں مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں, یہ زینب کی تمنا ہے جس کی تکمیل آپ کر رہے ہیں. آپ عزادار نہیں ہیں, آپ زینب کی آرزو ہیں. آپ علاقوں میں جا کے انجمنیں لے کے نہیں جاتے ہیں, آپ سفیر حسینی ہیں. آپ مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ زینب کی تمنا شرکت کرتی ہے, شہزادی کی آرزو شرکت کرتی ہے. اس چٹیل میدان میں جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے, یہی تو زینب نے کہا تھا میرا بیٹا سجاد پریشان نہ ہونا, یہاں علم نصب ہوگا, روزہ بنے گا, دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, اس روزے کو مٹایا نہیں جا سکتا. کتنی تمنا تھی زینب کو, آپ پر کتنا اعتبار تھا, آپ پر کتنا بھروسہ تھا. اس لیے جب مجلسوں میں آیا کرو تو زینب کا اعتبار بن کے آیا کرو, سکینہ کا اعتبار بن کے آیا کرو. اور جب زینب و سکینہ کا اعتبار بن کے آؤ گے تو پھر مجلسوں میں بیٹھا کرو, چوراہوں کو آباد نہ کیا کرو. اس لیے کہ اگر تم چوراہوں پر بیٹھ کے کہے لگاتے ہو, سکینہ کا دل ٹوٹ جاتا, سید سجاد کا جگر ٹوٹ جاتا ہے. میرا سجاد, میرا مولا سجاد کتنی مصیبتیں اٹھا کے گیا ہے, آپ جانتے ہیں. بس آخری فقرے سن لیجئے, سید سجاد کے مصائب سن لیجئے. جب یزید نے رہائی کا حکم دیا نا کہ سید سجاد کو طلب کیا, سید سجاد کو بلایا گیا, زندان سے سجاد کو نکالا گیا. جب کہا حاکم نے طلب کیا ہے, زینب علیہ مقام جگر تھام کے بیٹھ گئی. میرے لال سجاد, یہ دو موقع ہیں. پہلا موقع تھا جب ولید نے دربار میں حسین کو بیعت لینے کے لیے بلایا تھا. جب بیعت لینے کے لیے بلایا تھا میرا جگر پھٹنے لگا تھا. میں نے کہا عباس میرے بھائی کے ساتھ جاؤ, اکبر میرے بھائی کے ساتھ جاؤ. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا زینب نے حسین ابن علی سے, اے میرے ماں جائے تنہا نہ جانے دوں گی, اکیلے نہ جانے دوں گی. 18 بنی ہاشم کے جوان ساتھ جائیں گے. لو جب
کربلا جب مدینے میں حسین دربار میں جا رہے تھے نا 18 بنی ہاشم کا قافلہ تھا، مگر ہائے زینب کی غربت، مگر ہائے زینب کی غربت۔ اب جو سجاد دربار میں جا رہے ہیں نا تو علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، عباس نہیں ہے۔ کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے غازی کاش تو ہوتا تو سجاد کے ساتھ چلا جاتا، کاش علی اکبر تم ہوتے، کاش اونا محمد تم ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزاداروں، یہ سید سجاد یزید کے دربار میں پہنچے، یزید نے حکم دیا لوہار کو بلایا جائے۔ بس آخری فقرے سن لیجئے، حداد کو بلایا جائے، لوہار کو بلایا جائے۔ لوہار آیا، لوہار سے کہا گیا اس قیدی کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دے۔ قیدی آگے بڑھا، امام کے ابا کا دامن ہتھکڑی پر تھا، امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اس نے جیسے ہی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دیکھی چیخ مار کے پیچھے ہٹا، چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ کسی نے پوچھ لیا لوہار تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے چیخ کیوں ماری ہے؟ کہ میں نے پہلا ایسا قیدی نہیں دیکھا، ارے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں نے اس کے ہاتھوں کی جلد اور گوشت کو کھا لیا ہے، اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑی نے اس کی گوشت کو جلا دیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، کسی ذاکر نے پڑھا تھا، کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا مولا اگر آپ کو ایک کاسہ آب بازار شام، دربار شام، کوفے کے بازاروں درباروں میں مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ میرا امام فرماتا ہے اگر ایک کاسہ آب مل جاتا میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا، میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا۔ پوچھا مولا کیا سبب ہے؟ کہا میرے بابا نے جو ہتھکڑی پہنی تھی وہ لوہے کی نہیں فولاد کی تھی، فولاد کی خاصیت یہ کہ جب دھوپ میں جاتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے، اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ میرے بابا کے جلد کے جلنے کی خوشبو میرے مشام تک آتی تھی۔ جب میرے بابا کے ہاتھوں کا گوشت جلتا تھا نا میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا۔ اے کاش مجھے کاسہ آب مل جاتا، اے کاش مجھے کاسہ آب مل جاتا۔ خدا مومنین کے اس عمل کو قبول فرمائے، انجمنوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس گرمی کی شدت میں آپ بیٹھے ہیں، حسین کی پیاس کا واسطہ پروردگار یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے مومنین کے دلوں کو شاد کرنا، ان کو ٹھنڈک نصیب کرنا، پروردگار ان کے عمل کو قبول کرنا۔ میرے عزیزو بس آخری فقرے سنیے، سید سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد لوہار سے کہا، یزید نے کہا لوہار سے اے لوہار اب اس قیدی کے پیروں کی بیڑیاں کاٹ۔ کہتے ہیں لوہار بیٹھا، امام سے کہا ذرا اپنی ابا کے دامن کو زاویے کو اوپر کیجئے۔ امام نے ابا کے دامن کو اوپر کیا، جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ لوہار چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ اب چیخ مارنا تھا کہ یزید مخاطب ہوا، لوہار میں تو سمجھتا تھا تیرا جگر بھی لوہے کا ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ ایک قیدی کی بیڑیاں نہیں کاٹی جاتی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا امیر ایسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ایسا قیدی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ہزاروں بیڑیاں کاٹی ہے مگر ایسی بیڑی میں نے کسی کی نہیں کاٹی۔ یزید نے پوچھا ہوا کیا، تو نے دیکھا کیا؟ وہ کہتے ہیں امیر میں نے دیکھا اس کے پیر کی بیڑی نے اس کے پیر کے گوشت کو کھا کر اس کے پیر کی ہڈی میں جگہ بنا لی، اس کے پیر کی ہڈی میں جگہ بنا لی ہے۔ امیر سمجھ میں نہیں آتا ہڈی کو توڑوں یا بیڑی کو کاٹوں، امیر سمجھ میں نہیں آتا ہڈی کو توڑوں یا بیڑی کو کاٹوں۔ چیخ مار کے پیچھے ہٹا، ہمت کر کے پھر آگے بڑھا، کسی طریقے سے بیڑی کو کاٹ کے کھینچنے لگا۔ سید سجاد صراط صبر پر قائم ہے۔ اب روایت کا آخری فقرہ سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے جب بیڑیاں کاٹ چکا، ہتھکڑیاں کاٹ چکا، اب پرسکون ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور امام کے توق کو کاٹنے لگا۔ جب توق کو دیکھا تو دیکھا اس نے وہ توق ہسلی میں در آیا تھا، امام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، بڑی مشکل سے اس کو نکالا گیا، ایک گہرا سا زخم ہو گیا۔
گہرا سا گڈھا ہو گیا۔ روایت کہتی ہے امام نے اس گڈھے کو اپنے دامن سے چھپا لیا۔ مولا کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہ زینب نہ دیکھ لے، میری بہن سکینہ نہ دیکھ لے، میری ماں نہ دیکھ لے، میری پھپھیاں نہ دیکھ لے، میری بہنیں نہ دیکھ لے۔ ہاں شام سے کربلا، کربلا سے مدینے تک میرا امام سب سے چھپاتا رہا، مگر جیسے ہی مدینہ پہنچا فرط محبت میں محمد حنفیہ آگے بڑھے، جب بھتیجے کو کلیجے سے لگایا سید سجاد ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹے، اے چچا دور ہٹ جائیے۔ محمد حنفیہ تڑپ گئے، اے بھتیجے کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کہا اے چچا ناراض نہیں، ذرا قریب آئیے، میرا زخم کوئی اور نہ دیکھے، آپ قریب آئیے۔ جیسے ہی قریب آئے ابا کا دامن ہٹایا، محمد حنفیہ ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ اب جو کوئی دیر کے بعد ہوش آیا، عجب نہیں سید سجاد نے کہا اے چچا ہنسلی کا زخم نہ دیکھا گیا، ذرا کربلا میں آتے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل، حسین کا سر نو کے نیزہ پر میرا ششماہا بھائی قتل کر دیا۔